نہیں بات ہے، کسی سے یہ واقعہ سنا یا کہیں پڑھا ہے، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے، حقیقت ہو یا نہ ہو، کہ ایک آدمی چلا کرتا رہا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی جن کو میں قابو کروں، تسخیر کا عمل، جنات کو مسخر کرنے کا عمل کرتا رہا۔ جب اس کا چلا مکمل ہوا، جن حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرے آقا حکم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے تابع ہو جاؤ اور میں جو کچھ بھی کہوں بس اس کو کر گزرنا ہے تو نے۔ اس نے کہا چھوڑ دو، ساری چیزیں دنیا میں پوری نہ کرواؤ، چھوڑ دو، آخرت کے لیے بھی کچھ رکھو۔ اس نے کہا نہیں، جو میں کہوں وہ مجھے ملنی چاہیے، ایسا میرے تابع ہو جاؤ۔ تو جن نے کہا کہ بات تو آپ کی بہت مشکل ہے، لیکن چلو آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایک بات میری بھی ہے، ایک شرط میری بھی ہے۔ جی آپ کی کون سی شرط ہے؟ کہا کہ جو چیز آپ مانگو گے وہی چیز آپ کو ملے گی، لیکن اس سے دگنا آپ کے ہمسائے کو ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب طے ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے مثال کے طور پر مجھے کار چاہیے، ایک کار چاہیے۔ اس کو ایک کار تو مل گئی، لیکن اس کے ہمسائے کو 2 کاریں مل گئیں۔ شروع میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب دوسری دفعہ اس نے کہا کہ مجھے بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، ایک کوٹھی اس کو ملی، اس کے ہمسائے کے حصے میں 2 کوٹھیاں آ گئیں۔ اس نے کہا کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کے ہمسائے کو وہی چیز دگنا حالت میں ملی۔ پہلی دفعہ اس نے برداشت کیا، دوسری دفعہ اس کو ناگوار ہوا، تیسری دفعہ اب کہہ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ آپ کو وہ چیز تو ملے گی، آپ کے ہمسائے کو اس کی طلب کے بغیر اس کو ملے گی اور دگنا ملے گی۔ اب یہ کہہ تو کچھ نہیں سکتا تھا آپ نے جن کو۔ اب جب تیسری دفعہ وہ چیز اس نے مانگی اور اس کو ڈبل ملی، اس کو وہی چیز مل گئی، اب اس کا غصہ، اس کا جو ٹینشن ہے یہ بڑھی، غصہ بڑھا، ٹینشن بڑھی۔ یہ کیا مانگ میں رہا ہوں، مل اس کو رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے۔ یہاں اس کو کیا سوچنا چاہیے تھا؟ یہاں اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا میری طلب جو چیز مجھے مطلوب تھی وہ تو مل رہی ہے، مجھے مکان کی کوٹھی کی ضرورت تھی نہ، مل گئی۔ اب میرے ہمسائے کو 10 مل جائیں، مجھے کیا، میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے۔ نہیں، ہماری سوچ کہاں گئی؟ اس کو کیوں مل رہی ہے؟ میں نے اسی وجہ سے، یعنی وہی اس بندے نے اسی وجہ سے کہ اس کو کیوں مل رہی ہے، اپنی جو نعمت اس کو ملی تھی اس کی قدر اس نے کھو دی۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس کے 2 ہاتھ ٹوٹ گئے ہمسائے کے۔ اب یہ خوش ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کا بندہ، یہ تیرا نقصان بھی ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے نقصان کو چھوڑ دو، میرے ہمسائے کا نقصان ہوا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے۔ یہ ہے ہماری حالت، تنگ نظری اس حد تک ہو چکی ہے ہماری۔ ہم اللہ کی نعمتوں جو ہمارے اوپر برس رہی ہیں، مانگتے ہیں یا بن مانگے اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہو رہی ہیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے، سجدہ شکر بجا لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں اس جانب ہمارا خیال نہیں جاتا۔ اگر خیال جاتا ہے اپنے سی حیثیت میں بڑھیا کی جانب جاتا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ناشکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں راحت ملتی دوسروں کی راحت میں۔ ہمیں راحت کہاں مل رہی ہے؟ میرا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو، میرے ہمسائے کو زیادہ مجھ سے نقصان ہو رہا ہے نا، مجھے اس بات پہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، یعنی دیوار میری گرے گر جائے لیکن گرے میرے ہمسائے کے اوپر۔ کہاں ہماری سوچیں آ چکی ہیں، کتنی ہم تنگ نظر ہو چکے ہیں، تنگ دل ہو چکے ہیں۔ نہ ہمارے مکانوں میں وسعت ہے، نہ ہمارے کھانے میں وسعت ہے، نہ ہمارے دل و دماغ میں وسعت ہے میرے پیارے۔ ہاں، ہم دوسروں کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا، دوسروں کے غم میں مغموم ہونا چاہیے تھا۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے، دوسروں کی خوشی ہمیں جلن میں مبتلا، حسد میں مبتلا کر دیتی ہے، اور دوسروں کی تکلیف سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہماری طبیعت اس سے کھل اٹھتی ہے۔ کتنی بڑا المیہ ہے اور کتنی بڑی افسوسناک بات ہے۔